اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسکرین پہ آپ اس آیت کو دیکھ رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی ایک علامت ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے دو حصے ہو جائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اور دوسرا حصہ ہوگا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس پہلے حصے کے ہم دو حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا پہلے حصے کا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور دوسرا ہوگا ولا الليل سابق النهار۔ تو چلتے ہیں جی اب پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے لا ہے، حرف ہے، اور یہ کون سا لا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ کو آج سمجھنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا لسان القرآن کورس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما حجازیہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ما حجازیہ کیا کرتا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کر دیتا ہے۔ اس ما کا نام ما حجازیہ کیوں پڑا، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ اصل میں اہل حجاز کی لغت کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور اہل حجاز جو ہیں وہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما استعمال کیا کرتے تھے، اور ما جو ہے وہ خبر کو منسوب کرتا تھا، جبکہ دوسرے قبائل میں جو بنو تمیم والے ہیں وہ ما اگرچہ استعمال کرتے تھے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے، لیکن وہ اس کا اثر نہیں دکھاتے تھے، یعنی وہ خبر کو منسوب نہیں کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید میں ما ھذا بشرن آیت جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید جو ہے اہل حجاز کی لغت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور ہم نے ما کے بارے میں ہی پڑھا تھا کہ ما حجازیہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گرامر کی کتابوں میں آپ کو صرف ما ہی نہیں ملتا، بلکہ ما کے ساتھ ایک اور لفظ ملتا ہے اور وہ ہے لا، اور یہ ما اور لا جو ہیں یہ آپ کو گرامر کی کتابوں میں ملتے ہیں ما و لا مشابہ بلیسا، کہ یہ وہ ما اور لا ہیں جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ لیسا ایک فعل ہے، فعل ناقص ہے، اور وہ بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور جملہ اسمیہ کو منفی بنا دیتا ہے، اور کرتا کیا ہے، وہ بھی خبر کو جو ہے جملہ اسمیہ کی اس کو منسوب کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ فعل ہے تو اس وقت اس کا تذکرہ وہاں پر نہیں کیا گیا تھا، اور غالباً لسان القرآن کورس میں ہم نے لیسا کو پڑھا بھی نہیں ہے۔ بہرحال گرامر کی کتابوں میں آپ کو جو ٹاپک ملتا ہے وہ ملتا ہے جی ما ولا مشابہ بلیسا، یعنی یہ وہ ما اور لا ہیں جو لیسا کے مشابہ ہیں، اور لیسا جو ہے وہ ایک فعل ناقص ہے، یعنی کانا کی ایک فیملی کا حصہ ہے، جملے کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کرتا ہے۔ تو یہ ما اور لا جو ہیں یہ لیسا کے مشابہ ہیں، یعنی یہ بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کرتے ہیں۔ تو ہم نے صرف ما کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کو الگ سے نام دے کے ما حجازیہ کہ ہم نے اپنا ٹاپک جو ہے وہ پورا کر لیا تھا، لیکن آج اس آیت کی برکت سے آپ کو میں ٹاپک ذرا مزید تفصیل سے بتانا چاہوں گا کہ ما اور لا دو حروف ہیں جو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کرتے ہیں، اور یہ اہل حجاز کی لغت کے مطابق میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا ہے۔ قرآن مجید میں ما کا استعمال تو آپ کو مل جائے گا، لیکن لا کا استعمال آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں لا کی خبر جو ہے وہ منسوب آپ کو نظر آئے، اس لیے ہم نے لا کو پڑھا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمارا لسان القرآن کورس جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہونے والے قواعد کے تحت ہی تیار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال آج آپ کے علم میں یہ آیا کہ لا بھی ما کی طرح جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما کی طرح ہی جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کر دیتا ہے۔ اب ان دونوں میں کچھ فرق ہیں، وہ فرق اصل میں نوٹ کرنے والے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ما کی خبر پر آپ حرف جر با زائدہ استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ لا کی خبر پر آپ حرف جر با زائد استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا، جبکہ لیسا کی خبر پر آپ کو پتہ ہے با داخل ہوتا ہے، قرآن مجید میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں اس کی۔ تو ایک فرق یہ ہو گیا کہ ما اور لا کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ما کی خبر پر حرف جر با زائد تاکید کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لا کی خبر پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، ایک فرق۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ لا کا اسم جو ہے وہ
نکرہ ہوتا ہے، یعنی لا کا اسم اور خبر جو ہیں وہ دونوں نکرہ ہی ہوتی ہیں، جبکہ ما کا اسم جو ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسرا فرق ہے۔ اگلی بات جو گرامر کی کتابوں میں اس ٹاپک کے تحت لکھی جاتی ہے وہ یہ لکھی جاتی ہے کہ ما اور لا کے عمل کرنے کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو ما اور لا عمل کرتے ہیں، ورنہ لا اور ما جو ہیں یہ عمل نہیں کرتے۔ اب میں ما کی شرائط تو آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، صرف لا کی شرط ذکر کروں گا، چونکہ وہ یہاں پر ہمارے استعمال میں آ رہی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ لا کا اسم نکرہ ہونا چاہیے۔ لا کا اسم اگر معرفہ ہو جائے تو پھر لا عمل نہیں کرتا، ایسی صورت میں وہ لا جو عمل نہیں کرتا اس کو گرامر کی اصطلاح میں لا مہملہ کہا جاتا ہے۔ تو لا مہملہ وہ لا مشابہ بھی لیسا ہے جو عمل نہیں کرتا۔ اس کی بہترین اگزامپل آپ کو سورہ الکافرون میں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ۔ تو ذرا نوٹ کریں کہ لا کے بعد انتم ہے اور عابدون آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ لا کون سا لا ہے؟ یہ وہی لا ہے، لا محملہ ہے، اپنا اثر نہیں ڈال رہا۔ اثر کیا تھا اس کا؟ اثر یہ تھا کہ اس نے خبر کو منصوب کرنا تھا، تو آپ دیکھیں انتم عابدون میں عابدون جو ہے وہ مرفوع ہے، منصوب نہیں ہے۔ اور لا نے اپنا عمل کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ لا کا اسم جو ہے وہ انتم ہے اور انتم معرفہ ہے۔ اس طرح اگلی آیت میں دیکھیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم، انا عابدن، انا عابدن مبتدا خبر، اس پہ لا داخل کیا ہم نے منفی بنانے کے لیے، تو لا نے اپنا اثر خبر پر ڈالنا تھا، اس کو منصوب کرنا تھا، لیکن منصوب کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ لا کا جو اسم ہے وہ انا ہے اور انا ضمیر ہے اور ضمیر معرفہ ہوتی ہے، لہٰذا یہ لا جو ہے دونوں جگہ پر لا محملہ کہلائے گا۔ اور لا کے محملہ ہونے کے لیے کہا جاتا ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ لا کی تکرار کی جائے، یعنی لا کو مکرر لایا جائے، لا کو ایک مرتبہ سے زائد مرتبہ لایا جائے۔ تو اب یہاں پہ بھی جو لا ہے یہ لا محملہ ہے، کیونکہ اس کا اسم جو ہے وہ معرفہ ہے الشمس۔ اور آپ آگے دیکھیں گے کہ آگے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ میں جو لا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی وہی لا ہے، لا محملہ، کیونکہ اس کو مکرر لایا جا رہا ہے، اور اس حصے کے اعراب پر میں انشاءاللہ تعالی جب پہنچوں گا تو مزید آپ کو واضح کر دوں گا۔ تو یہ لا جو ہے یہ لا نافیہ ہی کہیں گے آپ اسے، لا نافیہ، لیکن ساتھ کہیں گے محملہ، لا نافیہ محملہ۔ اس کے بارے میں تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی پورا ایک لیکچر جو ہے لا نافیہ محملہ پر آپ کا بن گیا۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلا لفظ ہے جی الشمس۔ الشمس معرفہ اسم ہے، معروف اسم ہے، یعنی جانا پہچانا، سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث ہے، مرفوع ہے اور واحد ہے۔ اگلا لفظ ہے جی ینبغی۔ ینبغی جو ہے یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، با غین اور یا حروف مادہ ہیں، باب انفعال سے استعمال ہوا ہے۔ امبغا یا ینبغیو، تبدیلی کے بعد بن جائے گا امبغا ینبغی۔ خان صاحب نے اس کے کیا معنی لکھے ہیں ڈکشنری میں دیکھتے ہیں ہم۔ خان صاحب نے ڈکشنری میں امبغا ینبغی کے معنی لکھے ہیں نرم و آسان ہونا، مقام و رتبہ میں شایان شان ہو، اور آیت کا ریفرنس دیا انہوں نے سورہ یاسین کے آیت نمبر 69 کا کہ وما علمناہ شعرا وما ینبغی لہ، اور ہم نے نہیں سکھایا ان کو شعر کہنا اور وہ شایان شان نہیں ہوتا ان کے لیے۔ تو شایان شان ہونا یہ اس کے معنی ہے، نرم و آسان ہونا اس کے معنی ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، اور یہ ضمیر جو ہے الشمس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان مصدریہ ہے کیونکہ اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے، اور ان مصدریہ کے بعد فعل مضارع جو ہے وہ منصوب استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو فعل مضارع منصوب نظر آ رہا ہے تدرکا، جو اصل میں تھا تدرکو۔ تدرکو فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، تو چار پاسبلٹیز میں سے یہ مجہول کا صیغہ ہوگا اگر عین کلمہ زبر والا ہو، جو کہ نہیں ہے۔ یہ باب تفعیل کا لفظ ہوگا اگر عین کلمہ شد والا ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ باب مفعلہ کا لفظ ہوگا اگر فا اور عین کلمہ کے درمیان الف آ جائے، یہ بھی نہیں ہے، تو کنفرم ہوگا کہ باب افعال ہے۔ دال را کاف حروف مادہ، ادرکا یدرکو ادراکن،
باب فعل سے استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی ہیں کسی چیز کا اپنی منزل تک پہنچنا، جیسے پھل کا پکنا، اور بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں آتا ہے. نمبر 1 پا لینا، نمبر 2 آپ پکڑنا. اس کے بعد اگلا لفظ ہے القمر. پچھلی آیت میں تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی ہے، تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی اور پہلے حصے کے الفاظ کو اب جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں. جی لا نافیہ محملہ، الشمس مبتدا، کیونکہ جب ما اور لا عمل نہیں کرتے تو پھر اب ان کا اسم اور ان کی خبر بھی نہیں رہیں گے، بلکہ وہ مبتدا اور خبر ہی بنیں گے. تو الشمس مبتدا ہے اور خبر کی جگہ پر آ رہا ہے ینبغی لہا ان تدرک القمر، یعنی ایک جملہ فعلیہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، اور وہ جملہ فعلیہ ینبغی فعل با فاعل. لیکن ابھی ہم فاعل اس کے ساتھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ ان صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے جن کا فاعل آگے آ سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے آگے ہم ان تدرک القمر کو اس کا فاعل بنا لیں، کیونکہ وہ مصدر ہے، مصدر مؤول ہے، تو وہ فاعل بن سکتا ہے. تو بہرحال ابھی ہم فاعل نہیں بولیں گے. تو ینبغی فعل ہے، لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ہا لگی ہوئی ہے، تو لہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا ینبغی فعل کے. اور ان مصدریہ ہے، موصول حرفی ہے، جس کا صلۃ الموصول حرفی جو ہے وہ تدرک القمر ہے. تدرک القمر میں تدرک فعل با فاعل ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ہیا کی ضمیر جو ہے وہ الشمس کی طرف جا رہی ہے. القمر مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول حرفی بن گیا ان مصدریہ یا ان موصول حرفی کے لیے، اور ان موصول حرفی اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مرفوع فاعل بن گیا ینبغی فعل کے لیے، اور ینبغی فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا الشمس مبتدا کے لیے، اور الشمس مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. یعنی یہ خبر والا جملہ کچھ یوں بنے گا کہ لا ینبغی للشمس ادراک القمر. تو الحمدللہ جی پہلا حصہ جو تھا پہلے حصے کا وہ ہم نے انالائز کر لیا گرامیٹیکلی بھی، اور الفاظ پہ بھی تفصیل سے بات ہوگی. اب چلتے ہیں پہلے حصے کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. تو واو عاطفہ، لا اسی طرح نافیہ محملہ، اور اللیل مبتدا اور سابق النہاری یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر. الفاظ میں سے اللیل اور النہار دو معروف لفظ ہیں. اللیل مذکر ہے، مرفوع ہے، معرفہ ہے، واحد ہے. النہار مذکر ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور مجرور ہے. سابق کا لفظ جو ہے وہ سین با قاف حروف مادہ سے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، اور سابق لفظ پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے مضاف بن رہا ہے. سابق کے معنی کیا ہیں؟ خان صاحب کی ڈکشنری سے ہمیں پتہ چلیں گے. جی سین با قاف حروف مادہ کے تحت خان صاحب نے اسے ذکر کیا ہے. باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے جی سبق یسبق سبقن تیز چلنا، آگے نکلنا، اور بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. کسی بات کا آگے نکلنا یعنی بات کا طے ہو جانا، فیصلہ ہو جانا، اور دوسرے معنی بتا رہے ہیں کسی کی پکڑ سے آگے نکلنا یعنی بھاگ نکلنا. تیسرے معنی لکھ رہے ہیں کسی کام میں آگے نکلنا یعنی پہل کرنا، سبقت کرنا، اور چوتھے معنی لکھ رہے ہیں کسی کی بات سے آگے نکلنا یعنی حکم عدولی کرنا، نافرمانی کرنا. اور مزید بتا رہے ہیں کہ سابق جو ہے اسم الفاعل آگے نکلنے والا، اور آیت کا ریفرنس یہی آیت ہے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن کے آگے نکلنے والی ہے. تو الفاظ پہ بات ہو گئی، ترکیب پہ بھی بات ہو گئی، اور دونوں جملے پہلے حصے کے الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے. اب جو تیسرا جملہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں. اس آیت کے تیسرے جملے کی بات میں کر رہا ہوں، وہ ہے جی وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. واو حرف ہے، کل معروف لفظ بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے، اور کل کا لفظ مضاف ہو کے آتا ہے، اور تنوین اس پہ آتی ہے اس وقت جب اس کا مضاف الیہ محذوف ہو. اگلا لفظ ہے فلک. فلک جو ہے فا لام کاف حروف مادہ کے تحت خان صاحب نے فلک کے طور پہ بھی استعمال کیا ہے، یعنی کشتی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فلک کے طور پہ بھی بتایا ہے، اور معنی اس کے لکھے ہیں سیاروں کی گردش کرنے کا مقررہ راستہ یعنی مدار، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کلٌ فی فلک یسبحون. تو فلک کا ترجمہ ہم کریں گے جی مدار، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے. یسبحون آخری لفظ ہے جی اس حصے کا، فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. سین با ہا حروف مادہ ہیں، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. صبح یسبح، صبح جس کے معنی تیرنا کے ہوتے ہیں. واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل بارز آپ کو نظر آ رہی ہے، جمع مذکر غائب کی کہیں گے کیونکہ علامت مضارع یا لگی ہوئی ہے. الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے. اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں. کلن ہم مبتدا بنا دیں گے،
آپ کہیں گے نکرہ مبتدا کیسے بن گیا؟ تو میں نے کہا نا کہ یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کل واحد منہما، کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک، تو یہ مبتدا بن گیا۔ فی فلکن، یہ جار مجرور جو ہے یہ ہم متعلق کر دیتے ہیں یسبحونا کے، متعلق مقدم کرتے ہیں اس کو، اور یسبحونا جو ہے فعل اور فاعل یہ خبر کی جگہ پہ آ جائے گا، یعنی کل واحد منہما یہ مبتدا ہو گیا، خبر ہے یسبحونا فی فلکن، یسبحونا فعل با فاعل، فی فلکن متعلق یسبحونا فعل کے، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا کل مبتدا کے لیے، اور کل مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی بہت تفصیل سے ہم نے اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا، اور بہت کچھ آپ کو اس آیت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور آخر میں اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اس آیت کا جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، وکل فی فلک یسبحون، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں تفصیل سے ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔